إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بلا شبہ اللہ زمین و آسمانوں کی تمام مخفی اور پوشیدہ چیزوں سے خبردار ہے، آگاہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی باتوں کو، وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ اللہ جس نے زمین میں تمہیں جانشینی عطا کی۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جو اللہ کی اس نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری کرتا ہے، اس کا بوجھ اسی پر ہے۔
ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، کافروں کا کفر جب بڑھتا ہے تو یہ رب العالمین کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، کافروں کے کفر کا بڑھنا یہ گھاٹے اور نقصان کا سودا ہے۔ سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی جو سزا ہے، اگر اس چند روزہ زندگی کو ہم نے سنوارنے کی کوشش نہ کی تو اس کی جو سزا ہے یہ بڑی سخت اور بڑی طویل ہے۔ اور ساتھ ہی اس پر یہ عرض کیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی میں اگر انسان اپنے گناہ یاد کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہ یاد کر کے اس سے ڈرتے ہوئے اس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو بہا دے، دنیا کی اس زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو بہا دے تو وہ آنسو آنکھ سے جدا ہو کر زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں پر رموت پھیر دیتا ہے۔ لیکن جہنم میں جانے کے بعد ہزاروں برس آنسو بہانے سے جہنم میں جانے کے بعد وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جانے کے بعد ہزاروں برس آنسو بہانے سے جہنم کا ایک شعلہ بھی نہیں بجھے گا، جہنم کا ایک شعلہ بھی ہزاروں برس آنسو بہانے سے نہیں بجھے گا۔ ابھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کبھی دنیا تو زندگی تھوڑی سی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور سزا اتنی لمبی۔ تو وہ مالک تو کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ کہ بھئی بندوں پر وہ ظلم نہیں کرتا، تو یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی کی سزا اتنی لمبی یہ جاتے نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان آیات میں اس کا جواب دیا ہے، فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی باور کروائی ہے،
یہ جو ترازو قیامت کے دن قائم ہوگا نا، یہ تو مجھے اور آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، لیکن اصل بات جو ہے نا، رب کے نزدیک گناہ اور نیکی کی کمیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک گناہ اور نیکی کی کیفیت کا اعتبار ہے کہ گناہ کرنے والے نے جب گناہ کیا تھا اس کی یہ قلبی کیفیت کیا تھی، اور نیکی کرنے والے نے جب نیکی کی تھی اس کی قلبی کیفیت کیا تھی۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کو یہ علم ہے کہ زندگی تو تھوڑی تھی، اور تھوڑی سی زندگی میں اس نے گناہ کیے ہیں، اور بڑی لمبا عرصہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا تھا، شرمندہ ہونے کی بجائے گناہوں پر فخر کرتا تھا، اتراتا تھا۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ گناہ بھی کرتا تھا اور ان گناہوں پر یہ بدمعاش فخر بھی کرتا تھا۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، وہ قلبی کیفیت کو جانتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو اسے بے چین ہونا چاہیے تھا نا، یہ گناہ کرنے کے بعد بے چین ہونے کے بجائے بڑا پرسکون تھا۔ یہ اس لیے اس کو سزا جو ہے نا طویل المیعاد دی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ کہے گا، پچھلی آیت میں یہ پڑھ رہے ہیں آپ کہ ہمیں ایک بار پیچھے بھیج دے، نعمل غیر الذی کنا نعمل، اللہ ایک دفعہ بھیج دے، پھر ہم جو پہلے غلط گناہ کرتے رہے ہیں نا وہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اب اللہ چونکہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے، اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کا جواب سنیں آپ، وہ تو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ بھیج دے، دوبارہ نہیں کریں گے۔ مالک کیا کہتا ہے یہ سنو، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر میں ان کا مطالبہ مان کر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے، پھر بھی ابھی تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن میں چونکہ سینے کی باتوں کو جانتا ہوں، میں اگر ان کی باتوں پر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دوں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر میں ان کو بھیج دوں پھر یہ وہی کام کریں گے جس کام سے ان کو روکا گیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یہ یعنی وہ جو پہلا اشکال ایک ذہن میں پیدا ہوتا تھا نا، اس کو دور کر کے پھر اللہ جو ہے پھر مخاطب کرتا ہے، پھر جھنجھوڑتا ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا، لیکن یقین جانیے اس میں نصیحت کا پہاڑ چھپا ہوا ہے۔ جملہ چھوٹا سا لیکن اس میں نصیحت کا پہاڑ چھپا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ جس نے خلائف، مالک نہیں کہا، یہ نہیں کہا وہ الذی جعلکم مالک الارض، مالکا فی الارض، کہ اللہ نے تمہیں زمین میں مالک بنایا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض،
وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے. یہ خلائف کہہ کے نا، خلافت کہہ کے نا غور کی دعوت دی ہے، غور و فکر کرنے. دعوت کیا دی ہے؟ دعوت یہ دی ہے کہ جس بنگلے، جس کوٹھی، جس فیکٹری، جس دکان، جس زرعی زمین کہ آج تم مالک بن کے بیٹھے ہو نا، کل اس کا کوئی اور مالک تھا. تم جانشین ہو، تم مالک نہیں ہو، تم اس کے جانشین ہو. اس پہ ذرا غور کر لو، سوچ لو کہ جن 4 کنال اور ایکڑ کی کوٹھی کے تم مالک بن کر بیٹھے ہو نا، کل اس کے ڈرائنگ روموں میں کوئی اور بیٹھا تھا، اور جو کل اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا آج وہ اس مٹی کے نیچے ہے. اور یاد رکھ، آج تو اس بنگلے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، کل تو نے اس مٹی کے نیچے جانا. یہ خلائفہ کہہ کے پیغام دیا ہے، میسیج. ذرا اس پہ غور کر لیں. اللہ اکبر. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. وہ مالک ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا. جانشین، اور جانشین اسے کہتے ہیں جو کسی کا وارث بنتا ہے. کل کوئی اور مالک تھا، آج کوئی اور مالک ہے، اور کل تم نے نہیں مالک ہونا، پھر کوئی اور کسی نے بن جانا ہے. اور یہ سلسلہ، یہ چکی ایسے ہی چلتی رہنی ہے. اور بنی اسرائیل کی طرف دھیان دینے کا کہا. اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم. او مسلمانوں، ہم نے نا یہ منصب جو آج تمہیں دیا ہے نا، کل ہم نے بنی اسرائیل کو دیا تھا. کل ہم نے یہی جو عزت اور توقیر، جو خیر الامم آج ہم نے تمہیں کہا ہے، کل ہم نے ان کو کہا تھا فضلتکم علی العالمین. اور انہوں نے تو میری نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کی. اور آج میں نے تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ تمہارے جسم مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں کہ تم کیا کرتے ہو. تم اور تاریخ کے اوراق کو پڑھتے اور غور کریں کہ فرعون اور آل فرعون کے محل، فرعون اور آل فرعون کے محل، جن کے ڈرائنگ روموں میں بنی اسرائیل کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے واش روم صاف کرتے تھے. ان محلات کے واش روم صاف کرتے تھے. ان میں ان کے ڈرائنگ روموں میں، بیڈ روموں میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا
کہ جن کے واش روم بنی اسرائیل صاف کرتے تھے، پھر ان ڈرائنگ روموں کے اور ان محلات کے وہ جانشین۔ پھر صورت حشر میں مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑا ہے، کہا یاد کرو یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر، جن کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ ان میں قدم رکھنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ یہ انصار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جب رسول اللہ وہاں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کی باتیں ہیں، ان کو مخاطب کیا جا رہا کہ دیکھو بنو نذیر کے وہ محلات اور قلعے جن میں قدم رکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، تم نے کبھی جن کے مالک بننا تو بڑے دور کی بات ہے، اور تم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان قلعوں کے دروازوں کے اندر ہمیں کبھی جھانکنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں، ان قلعوں کے دروازوں کے اندر کبھی ہمیں جھانکنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں۔ تو سورۃ حشر میں اللہ فرماتا ہے پھر ایک وقت ایسا آیا ہم نے ان قلعوں کا تمہیں مالک بنا دیا، پھر ان قلعوں کا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا، اور جو ان قلعوں میں اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، اکڑتے تھے، وہ منت سماجت کے ساتھ یہ کہہ کر انہوں نے محفوظ راستہ لیا کہ ہمیں جانے کے لیے ایک گدھے کے برابر سامان ہی دے دو، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے اتنا سا سامان دے دو کہ ہم ایک گدھے کے اوپر بھی صرف گدھے پر لاد کر لے جائیں۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جانشینی کی کیا مطلب ہے، جانشینی کا، اور ہمیں بھی وارننگ ہے، ہمیں بھی یہ وارننگ ہے، اور یہ بات یاد رکھ لو، یہ جو ہے نا، یہ تو میں نے دنیا کی بات کی، تو جنت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت کے لیے رب نے جانشین نہیں کہا، جنت کے لیے آپ کو رب نے جانشین نہیں کہا، کہا کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا دنیا میں ہم وارث بھی ہیں موروث بھی ہیں، دنیا میں ہم میں سے ہر بندہ وارث بھی ہے موروث بھی ہے، وارث کس کا؟ اپنے باپ دادا کا، اور موروث کس کا ہے؟ اپنے بیٹے اور پوتوں کا، جن کے لیے ہم نے یہ مکانات جن میں ہم رہ رہے ہیں، جن کے لیے ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، اور ان کے لیے ہم موروث ہیں۔ اللہ فرماتا ہو مسلمانوں بات سن لو، جنت میں تم وارث رہو گے، کبھی موروث نہیں بنو گے، وارث رہو، اور تمہیں وارننگ ہے کہ ہم نے یہ خطہ، یہ چھوٹی سی ایک ریاست، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یہ ہم نے تمہیں چھوٹی سی ایک ریاست دی ہے، کیوں دی ہے؟ کہ تم کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو میں نے یہ جاننے کے لیے تمہیں ریاست دے دی کہ واقعی تم سچ کہتے ہو کہ لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ نے جاننے کے لیے تمہیں خطہ دے دیا کہ واقعی تم یہ جو کہتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن ہائے افسوس، وعدہ تو تم نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن پاکستان بنے کو ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا تھا، 14 اگست 1947 کو پاکستان بنتا ہے، اور 1948 میں
1948 14 اگست سے پہلے تم نے اسٹیٹ بینک کی سود پر بنیاد رکھ کر اس رب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جس سے تم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب ایک طرف تو اس رب کے خلاف میں نے اور آپ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اسی رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ہے کوئی بات سمجھ میں آنے والی؟ اس سے اعلان جنگ بھی ہے، اور خاص کر یہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں نا، یہ ان کے لیے سبق ہے کہ یاد رکھو کہ یہ جو تم غلط طریقے سے دولت باہر بھیج رہے ہو، منی لانڈرنگ کر رہے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ میرے اور آپ کے جیتے جی وہ وقت نہ آئے، لیکن تمہارا یہ خیال ہے کہ جب یہ ریاست ڈوبے گی تو ہم جو ہے نیو یارک، لندن، فرانس کے اعلیٰ ترین فلیٹوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، اور اس لیے غریبوں کا مال لوٹ جھسوٹ کر کے تم باہر منی لانڈرنگ کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جانشینی اس لیے دی ہے میں دیکھوں تم کیا عمل کرتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھ لو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر یہ ناؤ ڈوب گئی تو حسینہ واجد کی طرح بھاگو گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ منی لانڈرنگ ان ملکوں کے نزدیک بھی غیر قانونی ہے، پھر وہ تمہاری اس دولت کو اپنے قانون کا سہارا لے کر منجمد کر دیں گے، اور تمہارا خواب نیو یارک، لندن، کینیڈا اور فرانس کے فلیٹوں میں رہنے کا چکنا چور ہو جائے گا، اور پھر تم ان محلوں میں نہیں رہو گے۔ یہ بات یاد رکھ لو، تم اور تمہاری اولادیں پھر بنی اسرائیل کی طرح ان کے واش روم صاف کرو گے، یہ مت سمجھو کہ تم رہو وہاں جو ہے عیش و عشرت سے رہو گے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے، اس نے کہا نہ تم بچو گے نہ سرپرست تمہارے، گر ناؤ ڈوبی تو ڈوبے گے سارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برا وقت نہ لائے، اور جو اللہ نے ہمیں تنبیہ اور خبردار کیا ہے ہم اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔